اگر کوئی یہ بولے گا کہ مجلس صرف حیدرآباد میں الیکشن لڑے اور کہیں پر نہ لڑے، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ محترم اسد الدین اویسی بھائی صاحب کو امریکن اسلامک سوسائٹی اور کل ہند سنی علماء بورڈ کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی قیادت کو قومی سطح پہ، مجموعی طور پہ، متحدہ طور پہ قومی سطح پہ آپ کی قیادت کو کس طریقے سے مضبوط کیا جائے تاکہ یہ جو تعلیمی پسماندگی اور جو آمدنی اور جو آج کے موجودہ حالات میں تجار جو پریشان ہیں کہ جتنے مسلم بزنس مین کے انڈسٹریز تھے وہ آج بند ہوئے جا رہے ہیں، چونکہ جو برادران وطن غیر مسلم برادران وطن ہیں ان کو کمیونل فیلنگز کی وجہ سے آرڈرز نہیں دے رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے جو مائیگریٹ کر رہی ہے اس خوف کے ساتھ کہ ہمارے آنے والی اولاد کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو قومی سطح پہ آپ کو کس طریقے سے آپ کی قیادت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ صاحب میں آپ کو اجازت دیجئے، میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے کو مضبوط کریے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کو مضبوط کریے، ملک میں بسنے والے کمزوروں کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ میری ذاتی لڑائی نہیں ہے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ اپنی انا کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ جو تمام باتیں آپ نے کہی بالکل صحیح ہے، مگر اس کا یہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ مجلس کو آپ قبول نہیں کرتے تو کسی اور کو قبول کریے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر ہمارے علماء کرام بولتے کہ بھائی سیکولرزم کو زندہ رکھو، میں کئی مرتبہ جا کر ان بزرگوں سے بڑے ادب کے ساتھ ان سے عرض کیا ہوں کہ حضرت آپ الیکشن لڑ لیجئے نا، آپ الیکشن لڑی، ہم ساتھ دیں گے آپ کا۔ اگر آپ بولیں گے سیکولرزم زندہ رکھو تو سیکولرزم کہاں ہے بتائیے ہم کو۔ آپ کون سے سیکولرزم کی بات کر رہے، کہاں ہے سیکولرزم؟ آئین میں ہے، مگر کیا وہ پولیٹیکل سیکولرزم میں نہیں ہے؟ تو اور یہ ذمہ داری جو بھارت کی جمہوریت کو یا سیکولرزم کو بچانے کی جو بات ہے، پولیٹیکل سیکولرزم مر چکا ہے، پولیٹیکل سیکولرزم کا ایک جنازہ ہے۔ اگر آپ بولیں گے نہیں بھائی آپ ہی زندہ ہے اٹھا کے لے کے چلو، میں نہیں مانتا اس کو۔ آپ کا کہاں ہے، آپ کا کنوکشن کہاں ہے، آپ کا کھڑے کہاں رہتے ہیں آپ؟ مگر مسلمان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ پولیٹیکل سیکولرزم کے لیے کہاں تک آپ جائیں گے۔ آپ کانسٹیٹیوشنل سیکولرزم کے لیے لڑائی لڑیے، وہ ضرور ہوگا، تو وہ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ آپ اعلان کر دیتے، اس کے بعد پھر آپ بولتے نتیجہ نہیں نکلتا۔ میں یو پی الیکشن کی مثال دے رہا ہوں، میں سب سے ملا یو پی الیکشن میں ہندوستان کے بہت بڑے حضرت مولانا ہیں، میرے پاس دو لوگوں کو بھیجائے، دو مفتیوں کو، بولے کہ آپ حضرت کا پیغام لائے۔ میرا سر آنکھوں پہ حکم کریے۔ بولے نہیں حضرت یہ فرما رہے کہ آپ الیکشن مت لڑیے۔ میں بولا بہت مشکل ہے۔ بولے کیوں؟ بولا میں آدھے سمندر میں پہنچ چکا ہوں، اب واپس پلٹ کے کہاں سے آؤں گا میں؟ تو بولے پھر کیا ہو سکتا ہے؟ بولا آپ میرا الائنس کرا دو سماجوادی پارٹی سے۔ تو بولے بڑی اچھی بات ہے، کتنی سیٹ ہونا؟ بولا 10 ہونا۔ اتر پردیش میں 400 اسمبلی، بولا 10 دیجئے، اور وہ 10 وہاں سے دیجئے جہاں پر سماجوادی کا کوئی ایم ایل اے نہ ہو، یا پھر آپ سیکنڈ نمبر پہ وہاں پر، میں 10 دے دو میرے کو آپ۔ بڑی معقول بات ہے۔ جا کے حضرت کو بتائے۔ میں پوچھا بھائی کیا بات ہوئی؟ بولے حضرت بڑے خوش ہوئے آپ سے۔ میں نے خوش تو ہوئے مگر میرے دل کو بھی خوش کر دو آپ کچھ بول کے۔ تو بولے ہم آپ کو بتائیں گے، بتا ہی نہیں۔ اور میں ان کو بولا دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بی جے پی کو نہیں روک پائیں گے، اتر پردیش بی جے پی جیت رہی ہے۔ تو مسکرائے مجھ پر۔ میں بعد میں پوچھا میں نے کیوں مسکرا رہے آپ؟ بھلے نہیں اسد صاحب آپ ابھی اتنا تجربہ حاصل نہیں کرے۔ میں نے بالکل صحیح ہے، کون دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ارسطو سیاست ہوں؟ مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے، جیت رہی ہے بی جے پی، آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیے۔ بولے نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اچھا الیکشن ہو گئے، ان تمام حضرات نے اعلان کیا، مسجد دو، سماجوادی کو دو۔
کیا ہوا؟ وہ الیکشن ختم ہو گیا، کون ذمہ دار؟ اسد الدین اویسی ذمہ دار۔ ارے میں فون کر کے بولا بھائی کم سے کم آپ تو مت بولیے، آپ تو میرے سے بات کرنے آئے تھے۔ بولے نہیں بڑی شرمندگی ہو گئی۔ اچھا 2019 کے لوک سبھا کے چناؤ میں ایک بہت بڑے فلم پروڈیوسر ہے بمبئی کے، میں الیکشن کیمپین میں تھا تالاب کٹے میں یا کہیں پر، تو بولے بھائی بہت ضروری بات کرنا ہے، آپ ذرا فون بات کرو۔ میں کسی گھر میں گیا، میں بولیے، بولے اسد بھائی لوگ یہ بول رہے ہیں کہ آپ کے لڑنے سے بی جے پی جیت رہی ہے۔ تو میں نے کہا، ان کا نام لے کر کہا کہ بھائی صاحب آپ سپیکر فون کھولیے، آپ کے اطراف میں 2-3 مسلمان تو ضرور بیٹھے ہوں گے۔ بولے ہاں بیٹھے ہیں۔ بولا کھولیے، فون کھول دیے۔ اس کے بعد میں بولا ان تمام سے کہیے کہ وضو کر لیجئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے، اور اللہ سے دعا کریے کہ اگر اسد الدین اویسی ملا ہوا ہے تو اللہ اس کو برباد کر دے، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو یہ برباد ہو جائے۔ اگر ان میں اتنا بھی ہمت نہیں ہے تو چلیے کعبۃ اللہ میں چل کے کھڑے رہ کے آپ بول دیجئے بات، اگر وہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں چل کے بولیے۔ فوراً وہ پروڈیوسر صاحب فوراً اٹھا لیا، ارے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں۔ مطلب پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مطلب میں 3 سیٹ لڑ رہا ہوں، چلیے 3 سیٹ کا کون سودا کرتا میرے سے؟ تو نہیں، آپ کی تقریر سے امپیکٹ پڑتا ہے۔ ملا ہمارے ابا ہمارے بزرگ ہمارے کو زبان چھوڑ کر گئے، اگر آپ زبان ہی کاٹنا چاہ رہے بول تو پھر ہم خبر میں سو جائیں گے جا کے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں الیکشن مت لڑیے، وہ مت کریے۔ لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ کیسے اس ملک کے آئین کو بچایا جائے، کیسے اس نفرت کو ختم کیا جائے۔ لڑائی صاحب میرے لیے نہیں ہو رہی ہے، اگر میں نہیں رہوں گا تو کوئی اور لڑے گا لڑائی ہے، مگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنے تیار ہے، مسلمانوں کی پسماندگی کی کوئی بات ہی کرنے تیار نہیں ہے۔ اب بی جے پی کوشش یہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں میں ایک نفاق کی کیفیت پیدا کیا جائے کہ پسماندہ مسلمان کے نام پہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، سرزمین دکن پر ہر مکتب فکر کے ذمہ داروں نے، چاہے کسی بھی مکتب فکر کے ہو یا کسی فرقے کے ہو، ان تمام نے اس بات کو فروغ نہیں دیا کہ یہ چیزیں ہوں گی۔ مگر نارتھ میں ہے، اتر پردیش بہار میں ہے یہ، اور وہاں پر بی جے پی کوشش کر رہی ہے۔ اب اس کا جواب کون دیں گے آپ؟ حد تو یہ ہو گئی کہ 2 لوگوں کو پولیس کسٹڈی میں پرزنر ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی، ان کو گولی مار دیے۔ میں اپنا بیان دیا، پھر میں فون کر کے 2 بڑے لوگوں سے پوچھا بھائی آپ کا بیان نہیں آیا۔ ارے چھوڑیے نا، وہ فلاں فلاں ہے۔ ارے مطلب کیا چھوڑیے؟ ارے وہ فلاں آپ کو نہیں معلوم، وہ فلاں برادر۔ ارے مطلب وہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ایک غلط کام ہوا ہے۔ تو یہ چیزوں پر ہم کو